طلاق ہے کیا؟ کہتے ہیں کہ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اب اس پابندی کو اٹھا دینے کا نام طلاق ہے۔ طلاق جو ہے اس کی تین صورتیں ہیں، ایک ہے احسن، ایک ہے حسن اور ایک ہے بدعی۔ جو احسن ہے اس کو کہتے ہیں بہترین، جو حسن ہے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن جو بدعی ہے اس میں پھر خرابیاں آ جاتی ہیں، غلطیاں ہونے کی بنا پر اس میں پھر گناہ آ جاتا ہے، اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے۔ جو بہتر ہے احسن طریقہ وہ تو یہ ہے، کہتے ہیں جی کہ جس طہر میں یعنی پاکیزگی کی حالت میں عورت کو حیض آتا ہے، اس کے بعد جب وہ حیض ختم ہونے کے بعد پاک ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پاکیزگی کے دن۔ کہتے ہیں جس طہر میں یعنی پاکیزگی میں وطی بھی نہ کی ہو، یعنی عورت سے ہم بستری نہ کی ہو، ملا نہ ہو، اس میں ایک طلاق رجعی دے اور چھوڑ دے۔ اب جیسے ہی عدت گزرے گی، یعنی 3 حیض آنے کے بعد جیسے ہی وہ پاک ہوگی تو وہ آپ کے نکاح سے بالکل نکل چکی ہے۔ اب وہ چاہے، عورت کی مرضی ہے، چاہے تو آپ کے ساتھ ہی دوبارہ نکاح کر سکتی ہے، چاہے تو وہ کسی اور کے ساتھ بھی نکاح کر سکتی ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے طلاق کا کہ آپ اس طرح سے اگر طلاق دیں گے تو آپ کو کل کو اگر پشیمانی بھی ہو، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو اب آپ چاہیں تو اسی سے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں، کوئی کسی چیز کی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ وہ چاہے عورت کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے، آپ سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ اور جو حسن ہے، حسن میں آپ کو پتہ ہے، جس طرح پہلے بھی میں بتاتا رہتا ہوں اس طرح کے، لیکن اب چونکہ درس میں آیا ہے تو جو حسن طریقہ ہے اس میں کہتے ہیں کہ غیر ایسی عورت جس سے آپ نے وطی نہ کی ہو، اس کو آپ نے طلاق دی، اگرچہ حیض کے دنوں میں دی، یا ایسی عورت جس سے آپ نے وطی کی ہے، اس کو 3 طہر میں 3 طلاقیں دے دی، یعنی حیض آیا، اس کے بعد جب وہ پاک ہوئی تو آپ نے 1 طلاق دے دی، پھر دوبارہ حیض آیا، اس کے بعد پھر دوبارہ پاک ہوئی، آپ نے دوسری طلاق دے دی، پھر حیض آیا تیسرا، اس کے بعد جیسے ہی پاک ہوگی آپ نے پھر اس کو تیسری طلاق دے دی۔ اس کو کہتے ہیں حسن طلاق۔ اور اس میں باقی شرائط بھی ہیں کہ اگر آپ نے وہ یعنی اس طرح پاکی کی حالت میں، یا پھر ایسی اور جیسے نابالغہ ہے یا بہت زیادہ بوڑھی سن ایاس کو پہنچ چکی ہے، اب وہ 50 سال کی، 60 سال کی، 70 سال کی، اس کو حیض آتا ہی نہیں ہے، ایسی عورت جس کو حیض نہیں آتا، نابالغہ ہے یا پھر زیادہ بوڑھی ہے، یا پھر جیسے حمل ٹھہر جائے تو تب بھی عورت کو حیض نہیں آتا، ایسی صورت میں آپ ہر مہینے اس کو طلاق دیتے رہیں، 3 مہینوں میں 3 طلاقیں دے دیں۔ جیسے اس مہینے کی 15 تاریخ کو طلاق دی، اگلے مہینے کی 15 کو، اس سے اگلے مہینے کی 15 کو، یہ 3 مہینوں میں 3 طلاقیں ہوگی، اس کو کہتے ہیں حسن طلاق۔ یہ بھی اچھا ہے، آپ اس طرح سے طلاق دے دیں۔ اور جو بدعی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اکٹھی 2 طلاقیں یا 3 طلاقیں آپ نے اکٹھی بول دی، یا پھر آپ نے حیض میں اس کو طلاق دے دی، یا اس طرح، یعنی ان دو چیزوں کے احسن اور حسن طریقے سے ہٹ کے جیسے بھی آپ طلاق دیں گے وہ بدعی میں شمار ہوگی۔ کہتے ہیں بدعی یہ ہے کہ ایک طہر میں 2 یا 3 طلاق دے دے، 3 دفعہ میں یا 2 دفعہ یا ایک ہی دفعہ میں، خواہ 3 بار لفظ کہے یا یوں کہہ دیا کہ تجھے 3 طلاقیں، یا ایک ہی طلاق دی مگر اس طہر میں وطی کر چکا ہے، یعنی حیض آنے کے بعد جب پاک ہوئی تو آپ نے اسے ہم بستری کی، پھر اس کے بعد اس کو طلاق دی، تو یہ طلاق غلط ہے۔ اسی طرح آپ نے حیض کے اندر ہی اس کو طلاق دے دی تو یہ بھی بدعی ہے۔ اسی طرح آپ نے اس کو 3 طلاقیں اکٹھی دے دی یا 2 اکٹھی دے دی آپ نے طلاقیں، تو یہ بھی بدعی طلاق ہے۔ اس طرح سے طلاق دینا، یعنی جو احسن اور حسن طریقہ اس سے ہٹ کے آپ جو بھی طریقہ اختیار کریں گے وہ بدعی ہی کہلائے گا۔